بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہو جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہے سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کی تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جو عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ والمحسنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو، البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہو اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہو تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد، ورنہ 1 ماہواری آ جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ان کا تصور تک لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑنے کی ترغیب بھی دی۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں سنائی۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانا لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف اجازت دی، کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا، جس کو اوپر بیان کردہ طریقوں کے مطابق تدریجاً ختم کیا گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح، مشرکہ عورت سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالے سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا، یوں ہی طلاق یافتہ کی وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں۔ نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔
ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مخصوص محض لذت نفس اور شہوت پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول، نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصود صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے نطفہ اور مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مہر کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں مہر سے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، باہمی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھے کہ مہر اتنا مقرر کرے جتنا دینے کی استطاعت ہو۔ دوسرا یہ کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ تیسرا، نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوا ہو یا مہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تو مہر مثل واجب ہے، ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ مہر سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ مہر کے متعلق کتابوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جماع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی صرف 2 صورتیں جائز ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ پہلا یہ کہ شرعی نکاح کے ذریعے، دوسرا عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے، لہٰذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، جیسا کہ حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورت سے متعا کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو انہیں دے چکے ہیں اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعا سے منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں رسول سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔